الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقال تعالى في مقام آخر: وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی قابل احترام معزز مکرم سامعین محترم اور علاقہ منگوال کے غیور مسلمانوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے یہاں اس جامع مسجد میں محرم الحرام کے حوالے سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. مجھے درست یاد نہیں کہ یہ تیسری مرتبہ ہے یا چوتھی مرتبہ، تو اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ کتنی مرتبہ آپ سے محو کلام ہو چکا ہوں. تو بہرحال اصل مدعا جو ہے وہ آج کا عنوان ہے، جس عنوان پر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. اور اگر اس عنوان پر ایک سال کے بعد بھی کچھ روشنی ڈال دی جائے اور اس روشنی سے کچھ روشنی دل و دماغ کو منور کر دے، تو میرا خیال ہے کہ جیسے موبائل کی چارجنگ 3-4 دن نکال جاتی ہے، تو یہ ایک دن کی چارجنگ بھی انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ کو توانا رکھے گی. اور بہت زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اپنے اہل سنت مکتبہ فکر کے ان منتظمین کو، جلسہ کرانے والی انتظامیہ کو جلسے کروانے پر تو کوئی خاص مبارکباد نہیں دیتا، چونکہ یہ تو ایک اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. وہ جس کو چاہتا ہے وہ کرواتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے بلاتا ہے. اس پر تو کوئی میں مبارکباد نہیں دوں گا، آپ زیادہ اس پر خوشی کا اظہار نہ کریں. لیکن ایک چیز پر جو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی انتظام کیا ذکر اہل بیت کا اور لوگ بھی انتظام کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ اہل بیت صرف اہل بیت نہیں ہیں بلکہ اہل بیت و اطہار ہیں۔ جملہ سمجھ آیا آپ کو؟ صرف اہل بیت نہیں بلکہ اہل بیت و اطہار یعنی کہ پاک لوگ ہیں۔ ہمارا پہلا کنسپٹ، ہمارا پہلا نظریہ، ہماری پہلی اپروچ، پہلی سوچ، پہلی فکر یہی ہے کہ اہل بیت پاک ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی وہی نظریہ ہے کہ صحابہ کرام بھی پاک ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی ان دونوں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی تھوڑی سی گفتگو آپ سے کروں گا۔ تو مبارکباد کے مستحق آپ لوگ اور انتظامیہ کے لوگ اور ہمارے قاری صاحب اور مسجد والے اس چیز پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کا تذکرہ، چونکہ وہ پاک تھے تو بہت پاک جگہ پر کرنے کا اہتمام کیا۔ اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ پاکوں کا تذکرہ پاک جگہ پہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پاک جگہیں جو ہیں وہ اللہ کا گھر مسجدیں ہیں، اور ناپاک جگہ کے بارے میں اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ جہاں شیطان کا آنا جانا زیادہ ہے، شیطان جہاں زیادہ حرکت میں رہتا ہے، زیادہ اچھل کود کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ شیاطین کا مرکز اور گھر جو ہے وہ بازار ہے۔ تو اس پر تو مبارک بنتی ہے، جلسے پر مبارک نہ بھی دوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک اچھا انتظام کرنا، پاکیزہ جگہ پر پاکیزہ انداز سے آپ کو باوضو بٹھا دینا، یہ قاری صاحب اور تمام انتظامیہ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یقینی طور پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں جب صبح 9 بجے سے لے کر عصر کے 5 بجے تک آپ نے بندہ بشر کو، بندہ مومن کو، بندہ ناچیز کو یہاں پر باوضو مسجد کی پاکیزہ دھرتی پر پاکیزہ تذکرہ کرنے کے لیے، پاکیزہ الفاظ سننے کے لیے جب آپ کو 12 گھنٹے تک بٹھایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کا عرش بھی آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ کسی بندے کو اچھی راہ دکھانا، اس کا تھوڑا سا ڈیلے، تھوڑا سا ڈیلے، اس کو اچھے راستے پہ لگانا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے اہل بیت و اطہار کا ذکر کرنے کا جو طریقہ وضع کیا ہے، یقیناً یہ سنت رسول بھی ہے، سنت اصحاب بھی ہے، سنت اہل بیت بھی ہے، سنت اولیاء بھی ہے، سنت ازکیاء بھی ہے، سنت اتقیاء بھی ہے، سنت اصفیاء بھی ہے، سنت علماء بھی ہے، اور سنت اہل سنت والجماعت بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیداری کا اظہار کرتے رہیں، ثبوت دیتے رہیں۔ دن کو سونا بری بات ہے، ہاں قیلولہ کی اجازت ہے، اور قیلولہ آپ مجھ سے پہلے کر چکے ہیں۔ یہ جو چائے پیے نا ابھی آپ نے 15-20 منٹ، آدھ گھنٹہ، یہ قیلولہ تھا آپ کا جو ہو گیا۔ اب قیلولہ نہیں، اب صرف آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے، اور میں پاکیزہ لوگوں کا تذکرہ کروں، پاکیزہ جماعت کا تذکرہ کروں، پاکیزہ جگہ پر بیٹھ کر تذکرہ کروں، پاکیزہ لوگوں میں بیٹھ کر تذکرہ کروں۔ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ساری کائنات کے سب سے پاک کا تذکرہ کیے بغیر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں۔ اور اس پاک کا تذکرہ جس کا تذکرہ خود رب العالمین کرتے ہیں،
اور کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں کوئی دوسرا کام نہیں کرتا، صرف ایک کام کرتا ہوں کہ میں اس پاک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ تذکرہ کون سا ہے؟ وہ تذکرہ کون سا ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ صرف میں نہیں کرتا، میں نے عرش اولا کے تمام فرشتوں کو پابند کر دیا ہے کہ جب تمہارا رب اس کا تذکرہ کرتا ہے تو تمہیں بھی میرے ساتھ تذکرہ کرنا پڑے گا۔ اتنی بات پر بات ختم نہیں فرمائی، فرمایا کہ جب میں تذکرہ کرتا ہوں، فرشتے تذکرہ کر رہے ہیں، تو اہل ایمان کو یہ میرا حکم ہے، اہل ایمان کو یہ میری طرف سے آرڈر ہے، وہ اپنی گفتگو کا آغاز تھوڑا سا ادھر کرتے یا ادھر کرتے، بس ٹھیک، اپنی گفتگو کا آغاز، اپنی محفل کا آغاز اس پاک کے تذکرے سے کریں۔ توجہ، اس پاک کے تذکرے سے کریں جس کا تذکرہ کرنے سے ناپاک بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ حضرات بیدار نہیں ہو رہے، اور میں نے آج آپ کو سوئے ہوئے قلولے کی حالت میں آخر تک لے کے نہیں جانا، میں نے آپ کو بیدار کر کے ساتھ لے کے جانا۔ تو چلیں اس کے تذکرے سے آغاز کر لیتے ہیں۔ شاید آپ لوگ میری نثر کو سن کے بیدار نہ ہوئے ہوں، لیکن جب میں تذکرہ شروع کروں اور آپ بیدار ہو جائیں تو مجھے یقیناً خوشی ہوگی کہ آپ نے مہمان کا صحیح استقبال کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ابھی میرے ساتھ فون پر بھی رابطے میں تھے، راستے میں مرحال سے، یہ ہمارے بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ مرحال سے تشریف لائے، بہت سارے نوجوان طالب علم ابھی میرے ساتھ رابطے میں تھے۔ تو میں خوش اس بات پر نہیں ہو رہا کہ مجھے سننے آئے ہیں، میں خوش اس بات پر ہو رہا ہوں کہ محرم الحرام میں صرف ایک ہی طبقہ نہیں ہے جو حسن و حسین کو سنتا اور سناتا ہے، اہل سنت کا بہت بڑا طبقہ سنتا اور سناتا ہے، اور پورے انتظامات کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ہمارے لباس میں دیکھیں، ہمارے مزاج میں دیکھیں، ہمارے اطوار میں دیکھیں، ہمارے اخلاق میں دیکھیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے دیکھیں، ہماری کسی حرکت سے اگر غیر شرعی عمل ظاہر ہو جائے، نشاندہی کرنا تمہارا کام ہے، اس عمل کو چھوڑ دینا ہمارا کام ہے۔ چھوٹی بات نہیں کر رہا میں اپنے دوسرے گروپ سے کہتا ہوں، آپ نشاندہی کر دیں کہ آپ کا یہ کام غیر شرعی ہے، میں نہ چھوڑوں تو پھر کہنا کہ تو پکا اہل سنت ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں گے۔ ہمارا کام ہے سنت پہ چلنا، اور سنت کیا ہے؟ علماء موجود ہے، سنت کیا ہے؟ آقا کا طریقہ، صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ محبت سے کیجئے تذکرہ اس پاک کا جس پاک کے تذکرے سے میں پاک گھرانے کا تذکرہ شروع کرنے والا ہوں۔ نام محمد صلی علی، نام محمد، محبت سے نہیں کیا تذکرہ آپ نے ابھی، نام محمد صلی علی، نور محمد صلی علی، حد مودد صلی علی، قد ممدد صلی علی، رحمت عالم صلی علی، فخر آدم صلی علی، مرسل اکرم صلی علی، اسمک احمد صلی علی، چہرہ انور شمس ضحیٰ، زلف معنبر لیل سجا، قلب مطہر عین ہدا، ذکر محمد صلی علی۔ قاری صاحب یہ شیان شان تذکرہ نہیں ہوا، اور میں اس کا کہہ رہا ہوں تذکرہ میرا تھوڑی تھا۔ محبت سے کہیں صلی علی، صلی علی، صلی علی، نام محمد صلی علی، نور محمد صلی علی، حد مودد صلی علی، قد مودد صلی علی، رحمت عالم صلی علی، فخر آدم صلی علی، مرسل اکرم صلی علی، اسمک احمد صلی علی، چہرہ انور شمس ضحیٰ، زلف معنبر لیل سجا، قلب مطہر عین ہدا، ذکر محمد صلی علی، شاہد عالم شاہ امم، ہادی برحق شم حرم،
करम, साहिब लुत्फ व जूद व करम, हक से मुअय्यद सल्ले अला तौकीर नबी, सल्ले अला तनवीर नबी, सल्ले अला ताज़ीम नबी, सल्ले अला तकरीम नबी, सल्ले अला तहसीन नबी, सल्ले अला तज़यीन नबी, सल्ले अला तासीन नबी, सल्ले अला यासीन नबी, सल्ले अला अलमीम नबी, सल्ले अला हामीम नबी, सल्ले अला गुफ्तार नबी, सल्ले अला किरदार नबी, सल्ले अला रफ्तार नबी, सल्ले अला अतवार नबी, सल्ले अला अनवार नबी, सल्ले अला परचार नबी, सल्ले अला इकरार नबी, सल्ले अला इनकार नबी, सल्ले अला इजहार नबी, सल्ले अला सिद्दीक नबी, सल्ले अला फारूक नबी, सल्ले अला उस्मान नबी, सल्ले अला कर्रार नबी, सल्ले अला असहाब नबी, सल्ले अला वाआल नबी, सल्ले अला अज़वाज नबी, सल्ले अला औलाद नबी, सल्ले अला कौसैन नबी, सल्ले अला सकलैन नबी, सल्ले अला नूरैन नबी, सल्ले अला कौनैन नबी, सल्ले अला हुरैन नबी, सल्ले अला हसनैन नबी। सल्ले अला नूरैन नबी। क्या कहा मैंने? नूरैन, नूर नहीं कहा। लोग कहते हैं ये नूर नहीं मानते, और मैं एक नूर नहीं मानता, मैं दो नूरों की बात कर रहा हूं। एक नूर की बात करते हो, मैं नूरैन की बात कर रहा हूं। हम दो नूर मानते हैं, नूरैन नबी। एक ये नूर है, एक ये नूर है, एक उस्मान ज़िन्नुरैन है, ये भी दोहरा नूर है, और एक ये नूर है जिसे हसन कहते हैं, एक ये नूर है जिसे हुसैन कहते हैं। और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मैं अगले मेहमान तक तभी पहुंचूंगा तब आपकी सुभान अल्लाह जिंदा वाली हो जाएगी। तो हयाती वाली सुभान अल्लाह कहें, हयाती वाली। हयाती पता किसे कहते हैं? हयाती समझ तक गए होगे। जिंदा को कहते हैं, बुजुर्गों ने कहा जिंदा को कहते हैं हयाती। वो तो अड़ी हयाती होवे सुभान अल्लाह को। वो दो नूर, एक नहीं, एक नूर के साथ दुनिया नजर आती है। अगर दोनों नूरों से देखा जाए तो दुनिया भी नजर आती है, आखिरत भी नजर आती है कौन रौनक है चमन? चले यहीं पर बात को गिरा लगाना चाहता हूं। है कौन रौनक है चमन? हसन भी और हुसैन। नहीं, इस तरह से नहीं, मोहब्बत की बात, ये दोनों का जिक्र किया है मैंने, दोनों का। और है कौन रौनक है चमन? बताइए जरा मुझे, चमन किसे कहते हैं? जिसमें एक फूल होता है या बेशुमार फूल होते हैं? बेशुमार फूल होते हैं। एक फूल वाले को तो बगीचा भी नहीं कहते। ऐसा ही है ना जी, बगीचा छोटा सा होता है, लेकिन छोटा सा बगीचा हो उसमें भी 15-20 फूल होते हैं। उसमें भी कितने फूल होते हैं? बोलो बोलो, कितने फूल होते हैं? 15-20 फूल हो ना, उसे बगीचा कहते हैं। मैं बगीचे की बात नहीं कर रहा। है कौन रौनक है चमन? है कौन रौनक है चमन? चमन मुस्तफा का है। इसमें एक ही फूल हो सदाकत का, इसे चमन नहीं कहा जाएगा। अदालत का फूल चमन नहीं कहा जाएगा। यह चमन तब बनेगा जब सदाकत का फूल महकेगा, अदालत का फूल महकेगा, सखावत का फूल महकेगा, शुजाअत का फूल महकेगा, मोहब्बत का फूल महकेगा, वफा का फूल महकेगा, हया का फूल महकेगा, जानसारी का फूल महकेगा, जब बिलाल हबशी का फूल महकेगा, अवैसे करनी का फूल महकेगा, तलहा अंसारी फूल महकेगा, इसमें अबू दुजाना महकेगा, इसमें अब्दुल रहमान बिन औफ महकेगा, इसमें असद बिन ज़रारा महकेगा, इसमें हज़रत ताइब महकेंगे, इसमें हज़रत अनस महकेंगे, हज़रत जाबर महकेंगे। पैगंबर का चमन रौनक वाला नहीं हो सकता जब तक सारे सहाबा को फूल बना के, गुलदस्ता बना के सजा न दिया जाए। है कौन रौनके चमन? है कौन रौनके चमन? चमन मुस्तफा का हो, सहाबा सारे चमके, सहाबा सारे महके,
تو پھر چمن بنتا ہے، اور اگر چمن اہل بیت کا ہو۔ اب کیوں چپ ہو گئے ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ 1300 سال گزر گئے، ہر محرم آتا ہے اور حسین آتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات آپ؟ 1300 سال گزر گئے، محرم آتا ہے، بولو۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو ساتھ والوں سے پوچھ لو، میں نے بڑی سادہ بات کی ہے، بابے بھی بول پڑے ہیں الحمدللہ۔ محرم آتا ہے تو کون آتا ہے؟ حسین آتا ہے۔ میں قربان جاؤں تیری محبت پہ، پورا سال گزار دیتا ہے، حسن پھر بھی نہیں آتا۔ کمال ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک اور بات کہتا ہوں، سمجھ اگر آ جائے آپ کو بات کو تو میرا آنا بھی فائدے میں ہے۔ میرے دوسرے دوست جو ہیں اس طرف، وہ کہتے ہیں پنجتن پاک کہتے ہیں نا، اور آپ بھی مانتے ہو ان کو یا نہیں؟ اہل سنت بیٹھے مانتے ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے ذرا، جب کہا جاتا ہے پنجتن پاک، اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی پاک ہے، حضرت فاطمہ پاک ہے، حضرت حسن پاک ہے، حضرت حسین پاک ہے، اور خود خاتم النبیین سید الثقلین جناب محمد مصطفیٰ بھی پاک ہے۔ میرا یہ پیغام صرف تمہارے لیے نہیں، ادھر بھی عقل و شعور اور فہم و ادراک رکھنے والے دوستوں کو ہے، کہ آپ نے ایک بنتا جڑتا بر وزن نعرہ تو بنا لیا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بیٹی کو پاک کہا، داماد کو پاک کہا، نواسوں کو پاک کہا، اور ان کی ماں جس کے بدن سے یہ 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ اتنا تو کر لیتے کہ حضرت خدیجہ کو پنجتن میں شامل کر لیتے۔ جہاں بچے پاک ہیں، ماں تو ان سے زیادہ پاک ہونی چاہیے۔ میں کون سی تمہیں چیز بتاؤں جو تمہاری اصلاح کے لیے ضروری ہے؟ سال کے بعد محرم آیا، حسین آ گیا، حسن پھر بھی نہیں آیا۔ ہے کون رون کے چمن؟ حسن بھی اور حسین بھی۔ ہے کون رون کے چمن؟ حسن بھی حسین بھی۔ گلاب اور نسترن، حسن بھی حسین بھی۔ ثقافتوں کی داستان زبان زد عوام ہے، کرم کا بحر معجزن، حسن بھی حسین بھی۔ ملی ہے جن کو سید کربلا کی مشابتیں، وہ مصطفیٰ کی پابند، حسن بھی حسین بھی۔ قرار قلب مرتضیٰ، قرار سید فاطمہ، نبی کے باغ کی پابند، حسن بھی حسین بھی۔ لگے ہیں ایک شاخ پر گلاب بے مثال دو، لگے ہیں ایک شاخ پر گلاب بے مثال دو، مہک رہے ہیں گل بدن، حسن بھی اور حسین بھی۔ سوال ہوگا کس نے بچائی دین حق کی آبرو؟ کہیں گے سارے مرد و زن، حسن بھی اور حسین، حسن بھی اور، محبت سے کہو حسن بھی اور۔ یہ دونوں ہیں شہزادے ارض و سما کے، یہ دونوں ہیں نور نظر مصطفیٰ کے، یہ دونوں ہیں خاتون جنت کے ہیرے، یہ دونوں ہیں شرم و حیا کے جزیرے۔ علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں، بڑی شان توقیر والے ہیں دونوں، یہ دونوں ہیں محبوب دونوں جہاں کے، یہ دونوں ہیں مطلوب دونوں جہاں کے، یہ دونوں بہادر، یہ دونوں جری ہیں، یہ شان رسالت، یہ شان علی ہے، یہ دونوں ہیں خوشبو نبی کے چمن کی، یہ دونوں ہیں مہکار ان کے بدن کی۔ جبھی ان کی آ کر دھلاتے تھے قدسی، وضو ان کو آ کر کراتے تھے قدسی، یہ دونوں ہیں مہکار ان کے بدن کی، یہ دونوں ہیں خوشبو نبی کے چمن کی، یہ عظمت کے اونچے ہیں کوثر دونوں، یہ شان کریمی کے شاہکار دونوں، یہ کمتر کوئی شے کہاں چوستے ہیں، محمد کی دونوں زباں چوستے ہیں۔ ہاں جی، 1300 سال کے بعد صرف حسین یا حسن بھی؟ محبت سے بولو، صرف حسین یا ایک آنکھ سے پیار ہے یا دو سے؟ محبت سے کہنا آپ کا کام ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ہمیں لوگ یوں کر کے نس دکھاتے ہیں، ادھر صحابہ کو کھڑا کرتے ہیں، ادھر اہل بیت کو کھڑا کرتے ہیں، اور ہمیں نا یوں کر کے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو صحابہ اور یہ دیکھو اہل بیت، یعنی آمنے سامنے۔ لیکن میں اہل سنت کو بتاتا چلوں، اس سازش میں کبھی نہیں آنا، کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت آمنے سامنے نہیں ہوتے۔
آپ کہیں گے آزاد صاحب پھر بتاؤ تو صحیح ہوتے کیسے ہیں؟ بتاتا ہوں میں آپ کو. کوئی آپ کو لاکھ دکھائے, کتابیں اٹھا کے لے آئیں گے, دیکھو جی حضرت علی اور معاویہ آمنے سامنے, آپ کو مجھے نہیں پتا, میں نہیں مانتا. پھر کہیں گے دیکھو حضرت عائشہ اور حضرت علی آمنے سامنے, آپ کہو میں نہیں مانتا. پھر وہ کہے دیکھو حضرت حسن اور معاویہ آمنے سامنے, آپ کہو میں تیری اس کتاب کو نہیں مانتا, میں اس کتاب کو مانتا ہوں جسے قرآن مجید کہتے ہیں. میں کیوں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں؟ صحابہ کو یوں نہ دیکھو آمنے سامنے, بلکہ صحابہ کو یوں دیکھو, صحابہ تقابل کے لیے نہیں تھے, صحابہ اطاعت کے لیے تھے. آپ دیکھیں اگر مصلی رسول پہ میرے آقا موجود ہیں, صحابہ بھی پیچھے, اہل بیت بھی پیچھے, دونوں کا منہ طرف قبلہ شریف اور پیچھے سے امام دے, بولو بولو نعرہ لگا کے بولو, پیچھے سے امام دے, اللہ اکبر, امام مصلی پہ مصطفیٰ ہوں, صحابہ پیچھے, اہل بیت پیچھے, پھر یہی مصلی ہے. ابو بکر آ جائیں, صحابہ بھی پیچھے, اہل بیت بھی پیچھے, یہی مصلی ہے. حضرت عمر آ جائیں, صحابہ بھی پیچھے, اہل بیت بھی پیچھے, یہی مصلی ہے. حضرت عثمان آ جائیں, صحابہ بھی پیچھے, اہل بیت بھی پیچھے, یہی مصلی ہے. حضرت علی آ جائیں, صحابہ بھی پیچھے, اہل بیت بھی پیچھے, یہی مصلی ہے. حضرت حسن آ جائیں, صحابہ بھی پیچھے, اہل بیت بھی پیچھے, یہی مصلی ہے. امیر معاویہ آ جائیں, صحابہ بھی پیچھے, اہل بیت بھی پیچھے, یہی مصلی ہے. عبداللہ بن زبیر آ جائیں, صحابہ بھی پیچھے, حضرت اہل بیت بھی پیچھے, اور اسی مصلی پہ آنے کی تیاری حضرت حسین کریں, اس کے لیے کھڑے ہوں, صحابہ بھی پیچھے, اہل بیت بھی پیچھے. اس مصلی پہ جو بھی آیا ہے, صحابہ بھی پیچھے, اہل بیت بھی پیچھے. اور جب حضرت حسین کھڑے ہوئے اور حضرت حسین نے کہا کہ یزید اس مصلی کا اہل نہیں ہے, یزید اس مصلی کا اہل نہیں ہے, بتاؤ کہ کسی ایک صحابی نے حضرت حسین کی مخالفت کی؟ اگر آپ کو شک ہے میری بات پر, آپ خود تاریخ پڑھ لیجئے, گوگل کر لیجئے. گوگل سمجھتے ہیں آپ؟ آج تو ہر چیز گوگل ہو جاتی ہے نا. آپ گوگل کر لیجئے, تاریخ اٹھائیے, بدایا نہایا اٹھائیے, تاریخ طبری اٹھائیے. اگر مجھ پہ یقین نہیں تو ادھر سے جا کے تاریخ تبرسی اٹھا لیجئے, یقین کیجئے, کوئی آپ کو اختلاف کی بات نہیں ملے گی. حضرت حسین کھڑے ہوئے, آپ نے کہا یزید اس کے قابل نہیں ہے, تمام صحابہ اکرام پیچھے ہو گئے, تمام صحابہ اکرام پیچھے ہو گئے. اب اعتراض بنے گا, اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا کہ جب سارے صحابہ پیچھے ہو گئے تو سارے صحابہ ساتھ کیوں نہیں آئے؟ بات تو ہے نا جی, اعتراض تو بنتا ہے کہ سارے صحابہ, آزاد صاحب آپ نے اپنے سٹیج پہ کہا کہ سارے صحابہ, بولو, حضرت حسین کے پیچھے, حضرت حسین کی اطاعت میں, لیکن اگر وہ اطاعت میں تھے تو کربلا میں ساتھ کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا ذرا رکیے گا, یہی سوال اگر میں دہرا دوں تو تمہارے سے کیا جواب بن پائے گا کہ حضور کے ساتھ ہمارا ایمان ہے کہ سارے صحابہ حضور کے پیچھے, محبت سے کہو, محبت سے, سارے صحابہ حضور کے پیچھے, ابو بکر حضور کے پیچھے, عمر حضور کے پیچھے. قصہ مختصر, ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک سارے صحابہ حضور کے پیچھے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں جس طرح تم کہتے ہو اگر سارے صحابہ پیچھے تھے تو میدان کربلا میں پیچھے کیوں نہیں گئے؟ میں آپ سے اگر یہ پوچھ لوں کہ اگر سارے صحابہ پیچھے تھے, ابو بکر بھی پیچھے تھے, علی بھی پیچھے تھے, تو ہجرت کی رات صرف ابو بکر گئے ہیں, علی کیوں نہیں گئے؟ سمجھے میری بات کو؟ صرف کون گئے ہیں ہجرت میں؟ کون آپ کے ساتھ گیا تھا؟ ابو بکر. اور حضرت علی گئے؟ بولو بولو, حضرت علی گئے نہیں گئے؟ میں نے کہا تو نے کیا جواب دینا ہے, میں خود ہی جواب دیتا ہوں. یہ مرضی میرے خدا کی ہے یا مصطفیٰ کی ہے, جسے چاہیں ساتھ لے جائیں, جسے چاہیں پیچھے چھوڑ جائیں. ہم نے جو کیڑے نکالنے نہیں, ہم نے اعتراض کرنا جو نہیں, ہمارے دماغ میں شہد کی مکھی کی طرح شہد لینا, خوشبو پہ بیٹھنا, خوشبو
دینے کا نظام قائم ہے. یہ بھمرا نہیں ہے جو گوبر پہ بیٹھے گا. کسی کہنے والے نے کہا, اس نے کہا حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی شان زیادہ ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوال سوچا؟ ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک دونوں کی شان کیا ہے؟ محبت سے بولو, دونوں کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. اور ہمارے اہل سنت میں ایک اور جملہ آپ کو دینے لگا ہوں. ہمارے اہل سنت میں یقین کیجئے کمی یا کم تر یا ادنا کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی ممبر رسول سے کسی عالم دین سنی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں صحابی سے کم تر ہے. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, 1300 سال 1400 سال کی تاریخ میں کبھی اہل سنت نے یہ جملہ نہیں بولا کہ فلاں صحابی سے کم تر ہے, فلاں بیوی سے کم تر ہے, فلاں بیٹی سے کم تر ہے, فلاں بیٹے سے کم تر ہے. ہم نے کبھی نہیں کم تر کہا. ہاں, ایک کمتر ہمارے اندر ہوتا ضرور تھا جو کبھی بڑا کمال کے کلام لکھا کرتا تھا. ہمارے عقیدے کی کیا بات ہے؟ ہمارے منبر پہ مولانا جب بھی بولیں گے, چاہے جتنا بھی گناہگار مولوی ہو, جتنا بھی کم علم مولوی ہو, جتنا بھی جاہل ملا ہو, وہ یہی کہے گا اے یہ صحابی ان صحابہ سے برتر ہے, نبی کی یہ بیٹی ان بیٹیوں سے برتر ہے, نبی کی یہ بیوی دوسری بیویوں سے برتر ہے, نبی کا یہ بیٹا دوسرے بیٹوں سے برتر ہے, نبی کا یہ نواسا دوسرے نواسوں سے برتر ہے. تیری طرف کم تر بتایا جاتا ہے, میری طرف برتر بتایا جاتا ہے. تو نیچے کو جاتا ہے, میں اوپر کو جاتا ہوں. تو نیچے کی جانب جاتا ہے تو امامت کی تہ میں چھپتا ہے, میں اوپر کی جانب جاتا ہوں تو خلافت کا تاج سجا لیتا ہوں. ایک طرف نہیں کہا کہ حضرت فاطمہ اعلیٰ ہیں یا حضرت عائشہ اعلیٰ ہیں. بڑا جواب دینے لگا ہوں آپ کو, اگر منگوال والوں تم نے یاد رکھا تو. ویسے تو آپ حضرات سے مجھے امید نہیں ہے کہ آپ یاد رکھیں گے, لیکن عرض کرتا ہوں. اس نے کہا فاطمہ اعلیٰ ہے یا عائشہ اعلیٰ ہے؟ میں نے کہا دونوں اعلیٰ ہیں. نہیں, اتنا ڈھیلا کیوں بولے ہو؟ دونوں کیا ہیں؟ کیونکہ دونوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں. دونوں کا مقابلہ بولو دونوں کا مقابلہ اگر مقابلہ کرنا ہے نا تو یوں کرو کہ بیٹی ہونے میں کون اعلیٰ ہے, بیوی ہونے میں کون اعلیٰ ہے. اگر مقابلہ کرنا ہے نا, وہ بیٹی کا مقابلہ بیٹی سے ہوتا ہے, ماں کا مقابلہ ماں سے ہوتا ہے, باپ کا مقابلہ باپ سے ہوتا ہے, چچا سے ہوتا ہے. کبھی بھی بیٹی کا مقابلہ ماں سے, بولو بیٹی کا مقابلہ ماں سے, شاگرد کا مقابلہ شاگرد سے ہوتا ہے. کبھی بھی شاگرد کا مقابلہ استاد سے نہیں ہوتا, مرید کا مقابلہ مرید سے ہوتا ہے. کبھی بھی مرید کا مقابلہ پیر سے نہیں ہوتا, مقتدی کا مقابلہ مقتدی سے ہوتا ہے. اور کبھی بھی مقتدی کا مقابلہ امام سے نہیں ہوتا. تو یہاں بھی یہی اصول ہے, بیٹی کا مقابلہ بیوی سے نہیں ہوگا, بیٹی کا مقابلہ ماں سے نہیں ہوگا. ہاں, اگر تو یہ پوچھے کہ بیٹی ہونے میں کون اعلیٰ ہے تو تجھے بتا دوں گا کہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے, فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے. اتنی بڑی بات پہ پیچھے تک بھی ہاتھ نہیں اٹھے یار, کمال کرتے ہو آپ حضرات. سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے کہیں. تیرا سوال غلط. تو کہتا ہے عائشہ اعلیٰ یا فاطمہ اعلیٰ, بتا مجھے اس کا جواب کیا ہے. میں نے کہا تیرا سوال ہی غلط ہے. یہ پوچھ کہ بیٹی ہونے میں کون اعلیٰ ہے, بیوی ہونے میں کون اعلیٰ ہے. سوال درست کر, میں انشاءاللہ تعالی دماغ درست کر. تو سوال تو درست کر, جواب تو بھی دوں گا. اگر تیرا سوال ہی غلط ہے, میں نے اب تک جتنی تقریر کی ہے 1.5 گھنٹہ ہونے کو آیا, خدا کی قسم میرا پیغام صرف سنیوں کے لیے نہیں, ان کے لیے بھی ہے جو تضاد ڈھونڈتے ہیں, جو اندر سے بدبو ڈھونڈتے ہیں. یہ بدبو والا علاقہ نہیں ہے, یہ خوشبو والا علاقہ ہے. فاطمہ الزہرا کی اپنی خوشبو ہے, عائشہ صدیقہ کی اپنی. اب تو پوچھ بیٹی ہونے میں, تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ نام لو. ابو بکر کی بیٹی ہے. اور فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے. میرا ایمان, میرا مسلک, میرا دین, میرا نظریہ, پیغمبر کی بیٹی کا مقابلہ کوئی نہیں.
ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. پیغمبر کی بیٹی کا مقابلہ، پیغمبر کی بیٹی کا مقابلہ آدم تا عیسیٰ، کسی نبی کی بیٹی پیغمبر کی بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ابو بکر سے لے کے آخری صحابی تک بھی کسی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اب اس میں، اس میری بات میں حضرت فاطمہ کسی سے نیچے نظر آتی ہیں؟ بلکہ ساری کائنات میں نبی کے بعد کہاں نظر آتی ہیں؟ چلو اگر فاطمہ ہو تب بھی، زینب ہو، رقیہ ہو، کلثوم ہو، چاروں بیٹیوں کے مقابلے میں یہی بات ہے کہ نبی کی بیٹی کا مقابلہ دنیا کے کسی ولی کی بیٹی، بولو بولو ولی کی بیٹی، اور علی کی بیٹی، بولو بولو علی کی بیٹی. اور عجیب بات ہے، کبھی محرم آتا ہے حسین آتا ہے، پھر محرم آتا ہے تو زینب آتی ہے، لیکن فاطمہ نہیں آتی، حسن نہیں آتا. اور بھائی مقابلہ بھی کرنا ہو تو مقابل سے کیا جاتا ہے. بیٹی اور ماں کا کیا مقابلہ، بیٹے اور باپ کا کیا مقابلہ. اگلی بات، اگر کہو کہ بیوی ہونے میں کون اعلیٰ ہے، توجہ، اگر کہو کہ بیوی ہونے میں کون اعلیٰ ہے تو جواب سنو، فاطمہ علی کی بیوی ہے. بول پڑو، بول پڑو، بول پڑو. یہ وہ جوڑی ہے جو زمین پہ نہیں آسمان پہ بنی. یہ ہم کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ تم اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح حضرت علی سے کر دو. ہائے ہائے ہائے. اگر بیٹی کی نیت سے دیکھوں تو فاطمہ جیسی دنیا میں بیٹی کوئی نہیں، اور اگر بات ہو بیوی کی تو حضرت فاطمہ علی کی بیوی ہے، اور سیدہ عائشہ محمد مصطفیٰ کی بیوی ہے. اور محمد مصطفیٰ کی بیوی کا مقابلہ نہ کسی نبی کی بیوی کر سکتی ہے، نہ کسی صحابی کی بیوی کر سکتی ہے. فاطمہ بیٹی ہونے میں اعلیٰ، عائشہ بیوی ہونے میں اعلیٰ ہے، فاطمہ بھی اعلیٰ ہے، عائشہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، یہ بھی ہمارے سر کا تاج. لیکن جب خاندان اہل بیت و اطہار میں بیٹی دیکھو تو فاطمہ سے اعلیٰ بیٹی کوئی نہیں. اگر پیغمبر کی بیویاں دیکھو تو عائشہ سے اعلیٰ بیوی کوئی نہیں. اور ایک جملہ مجھے عرض کرنا تھا، وقت ہونے کو ہے، اور میرا وہ جملہ اگر رہ جائے تو میں سمجھوں گا میری تقریر نہیں ہوئی. اور وہ جملہ کیا ہے؟ توجہ توجہ. ہم اہل سنت، اچھا میرے پاس گھڑی خراب ہے، پتہ نہیں کچھ اور ٹائم ہو گیا. اچھا ٹائم رہتا ہے جی. بہت بہت بڑی بات عرض کرتا ہوں کہ تو پوچھ میرا حسین کیا ہے. مجھے یہ کہا تھا کہ حضرت حسین پہ آپ نے ضرور گفتگو کرنی ہے. تو پوچھ میرا، تسی نہیں پوچھ دیتے انہوں نے کی پوچھنا ہے، مینو اپنے نہیں پوچھ دے تے بیگانے نے کی پوچھنا ہے. تو پوچھ میرا حسین، محبت سے کہو، تو پوچھ میرا حسین کیا ہے. تو پوچھ میرا حسین کیا ہے. کربلا میں جو قرآن سنا رہا تھا وہ میرا حسین تھا. میں اس لیے ذرا یہاں دھیما نہیں ہوا کہ تسی بھی دھیمے ہو جاؤ، اور میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. تو پوچھ میرا حسین کیا ہے. آپ پوچھ، کیونکہ آپ اگر وہاں جائیں گے یا ادھر بھی آ جائیں گے نا تو آپ کو حضرت حسین کا جو تعارف ملے گا وہ حضرت حسین کے 6 سالہ بچپن کا تعارف ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ملے گا محرم کے 10 دنوں کا تعارف. تو کتنے ہو گئے یہ؟ 6 سال 10 دن. اب آپ کو جو تعارف کروایا جاتا ہے، کتابوں میں جو تعارف حضرت حسین کا ملتا ہے، وہ عمومی طور پر اہل سنت کی کتابیں ہوں، دوسرے فریق کی کتابیں ہوں، ان میں تعارف ہوتا ہے بچپن کا اور پھر آخری 10 دنوں کا. آپ مجھے بتاؤ کہ یہ ادھورا تعارف ہے یا پورا تعارف؟ کیا ہے یہ؟ ادھورا تعارف ہے. چونکہ ادھورا تعارف کیوں رکھا گیا؟ پورا تعارف کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ ایک بات بڑی عجیب عرض کرنے لگا ہوں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کیا کہا تھا؟ جملے سننا ذرا. اس نے ایک بہت بڑا شاعر تھا، کہتا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو پوچھ میرا. میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟
کہتا ہے کہ حسین سمجھ میں نہیں آ سکتا، حسین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا اگر 1400 سالوں میں حسین سمجھ ہی نہیں آیا تو پھر حسین حسین کیوں کرتے ہو؟ سمجھے میری بات؟ او بھائی اگر سمجھ ہی نہیں آتا، کہتا سمجھ میں نہیں آ سکتا، میں نے کہا پھر حسین حسین کرتے کیوں ہو؟ ہم سنیوں کو تو 1300 سال میں سمجھ ہی بس حسین ابن علی آیا ہے۔ یہاں میرے اپنے مسلک کے لوگ بھی مجھے کہیں گے جی صرف حسین ابن علی کا نام لیا ہے آپ نے۔ جی ہاں، ہمیں سمجھ ہی حسین ابن علی آیا ہے، ہمیں اور کوئی سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ اگر حسین سمجھ آ جائے محمد مصطفیٰ کی استقامت سمجھ آ جاتی ہے، اگر حسین سمجھ آ جائے ابو بکر کی صداقت سمجھ آ جاتی ہے، اگر حسین سمجھ آ جائے عمر کی عدالت سمجھ آتی ہے، اگر حسین سمجھ آئے عثمان کی سخاوت سمجھ آتی ہے، اگر حسین سمجھ آئے حضرت علی کی شجاعت سمجھ آتی ہے، بڑا جملہ حسین سمجھ آئے 5 نمازیں سمجھ آتی ہیں، حسین سمجھ آئے نکاح سمجھ آتا ہے، حسین سمجھ آئے 35 حج سمجھ آتے ہیں، حسین سمجھ آئے تو 30 پاروں کا پورا قرآن سمجھ آتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے ہمیں تو صرف حسین ہی سمجھ آیا ہے۔ اب وہ میرے اب آپ جو ہیں وہ کہتا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، میں کہتا ہوں تو پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ آپ پوچھ، کبھی دل کرے تو آ جا۔ قاری صاحب نے مسجد میں کوئی لکھ کے نہیں لگایا کہ اس میں صرف دیوبندی آ سکتا ہے، اس میں سارے آ سکتے ہیں۔ سیکھنے کے لیے آنے کی اجازت ہے، شرارت کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ آؤ ہم تو بیٹھے ہیں دامن پھیلائے بیٹھے، نبی کا دین کوئی کنواں نہیں ہے جس پہ میں منڈیر بنا کے بیٹھ جاؤں، یہ چراغ ہے، جلتا ہے تو اپنی روشنی پھیلاتا ہے۔ آپ آؤ، میں نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جو صحابہ کو تقابل پہ لا کھڑا کرتے ہیں، اہل بیت کو تقابل پہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ ہم تقابل کے نہیں، ہم محبت کے قائل ہیں، ہم تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اہل بیت میں بھی میں نے آج آپ کو بتا دیا صرف حسین سے محبت نہیں کرتے، حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، حسین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب نے کیا خوبصورت کہا تھا، دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، دوش نبی کے، دوش کہتے ہیں کندھوں کو، کسے کہتے ہیں؟ تو آڈے جو کوئی ایک کندھے آڑا بندہ ہے تے ہاتھ چکے، ایک کندھے آڑا کوئی نہیں تے ہون 2 کندھے آڑے ہاتھ چکن تے 2 میں چکن، میں قربان جاؤں دوش نبی۔ ہائے ہائے سمجھے نہیں جملہ میرا آپ؟ کن کی بات کر؟ دوش نبی، کندھا ایک کے یا 2، اور پھر اس کے کندھے، ہائے 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 اس کے کندھے بھی ایسے تھے۔ صحابہ اکرام میں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب مجھے دعوت نبوت دعوت ایمان دی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے سوالوں کے جواب مل گئے، ایک سوال کا جواب نہ ملا، کبھی ادھر سے آ کے دیکھیں کبھی ادھر سے آ کے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کو تشنگی کیا ہے۔ آپ نے اپنا بٹن تھا یا جو بھی پیوند لگایا ہوا تھا، آپ نے یوں کر کے اس کو کھولا، یوں کر دیا، کندھے دکھا دیے۔ جملہ لینا آپ نے سنبھالنا ہے، کیا دکھا دیے؟ کہا کندھے پہ لگی مہر نبوت بھی دیکھ لو اور یہ بھی دیکھ لو میرا کندھا 1 نہیں 2 ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ کندھے کتنے ہیں حضور کے؟ تو یہی کہتے ہیں شاہ صاحب کہ دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، پانو مکان کے راج دلاروں کی بات کر، جن کے لیے ہے کوثر و تسنیم معجزن، ان تشنکام بادہ گساروں کی بات کر، خلد نعیم جن کے تقدس کی سیرگاہ، ان خون میں غرق نگاروں کی بات کر، کلیوں پہ کیا گزر گئی، پھولوں کو کیا ہوا، گلزار فاطمہ کی بہاروں کی بات کر، جن کے نفس میں تھے قرآن کھلے ہوئے، ان سربلا کے سینہ فقاروں کی بات کر، شمر لعین کا ذکر نہ کر میرے سامنے، شیر خدا کے مرگ شعاروں کی بات کر۔ ایک کی بات کرنی ہے یا دونوں کی؟ بولو نورین بیٹھے ہو یا نور والے بیٹھے ہو؟
नूरैन वाले बोले एक की बात करनी है या दोनों की? सिर्फ हुसैन की बात करनी है या हसन हुसैन की बात करनी है? दोनों की करनी है। और दूसरी बात भी सुन लो, दोनों की करनी है, सहाबा की भी करनी है, अहले बैत की भी करनी है। मोहब्बत से कहो ये हीरे ये मोती मेरे मुस्तफ़ा के, ये मखसूस बंदे हैं सारे खुदा के। कोई इनमें सिद्दीक़ फारूक आज़म, कोई इनमें दामाद फ़ख्र दो आलम, कोई अपनी शान सखावत में आगे, कोई अपनी शान शुजाअत में आगे। ज़रा शहर इल्म व हया को भी देखो, रफ़ीक़ हबीब खुदा को भी देखो। खुदा के फरिश्ते कदम चूमते हैं, सितारे भी चारों तरफ घूमते हैं। ज़रा पहले देखो मुरादे नबी को, हिदायत के सूरज की इस रोशनी को। वो हैबत के दीवारों दर कांपते हैं, वो अज़मत के शम्सो कमर कांपते हैं। कोई इनसे नजरें मिलाकर तो देखे, कोई सामने इनके आकर तो देखे। ये सारे मुजाहिद ये सारे जरी हैं, ये तलवार और खंजर के सारे धनी हैं। सरों पे कफन बांध कर चलने वाले, ये इश्क़े नबी में है सब जलने वाले। कोई सबसे बढ़कर है ईमान वाला, कोई इनमें जिबरील सी शान वाला। ये ईमान और अज़मत के ईमान सारे, ये अपने नबी के हैं दरबान सारे। निगाहों में इनके हया जागती है, अरे इनके डर से कज़ा भागती है।